چونکہ وقت اتنا نہیں ہے میں پھر ایمانداری کی بات ہے کہ علماء کرام جو ہیں وہ اس حوالے سے بات نہیں کر پائیں گے، تفصیلاً بات نہیں ہو پائے گی کیونکہ اب غالباً 6:30 ہو رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد اذان مغرب کا وقت ہے اور ہم نے کہا چلیں آج ویسے ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا یہ جو ایران سے ایک کلچرل ایکسچینج پروگرام سے یہاں پہ چند لوگ موجود تھے اور جو ان کے قاری تھے وحید کریمی نام تھا ان کا۔ اچھا یہ میں کوئی وہ بات نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمارے یہاں اگر قاری صاحب اس طرح، میں اس لیے یہ بات شیئر کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ میں ایک پروگرام کر رہا تھا، میں نے شلوار قمیض پہنا ہوا تھا، جمعے کا دن تھا، تو مجھے ایک فون آیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ اسلامی ڈریس پہنتے ہیں۔ تو مجھے بڑی عجیب سی بات لگی، میں نے کہا شلوار قمیض کہاں سے، ڈریس ہوتا ہے، ڈریس کون سا اسلامی ہوتا ہے؟ تو اب اس قاری کو آپ اگر دیکھیں جو ایران سے آئے تھے، نہ کوئی داڑھی تھی ان کی، مجھ سے بھی ہلکی شیو تھی ان کی اور بڑا فٹ سا ایک لڑکا تھا۔ اب ہمارے یہاں کوئی سیریس آدمی جو قاری ہو اور اس طرح کی شیپ میں ہو تو لوگ اس کو سیریس ہی نہیں لیں گے، لوگ مانیں گے ہی نہیں کہ یار یہ قاری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے قاری دنیا بھر میں جا کے کمپٹیشن جیتتے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن ویسے میں ایک پرسیپشن کی بات کر رہا ہوں، ہمارے یہاں یہ والا پرسیپشن بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں اس میں فیصل بھائی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آج یہ جو یہاں قاری حضرات آ کر بیٹھے ہیں تو انہوں نے، ہم نے کیا کہا کہاں سے آئے ہیں؟ ایران سے۔ اب ہم میں سے کوئی آدمی بھی، میرے سے مطلب میں نہیں گیا ہوں، ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں بلکہ کروڑوں لوگ ہیں جو ایران کو انہوں نے نہیں دیکھا جی، تو ایران کی تصویر جو سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ یار وہاں کے جو علماء ہیں ان کو تو چھوڑو، ان کے تو عام داڑھی منڈے بھی قرآن اتنا اچھا پڑھتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اصل تو یہ ہم نے دیکھنا ہے نا کہ بھائی ہمارے یہاں تو ایک گیٹ اپ ہے علماء کا، ایران میں بھی علماء کے کا الگ سے پورا گیٹ اپ ہے، ان کے جبہ ہے، ان کی دستار ہے، ان کی داڑھی ہے۔ بالکل بالکل۔ تو یہ ایک تاثر یعنی قومی حوالے سے امیج گیا ہے پوری دنیا کے اندر ایران کا۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے جب یہاں ثقافتی طائفوں کی ایکسچینج ہوتی ہے، ترکی جاتے ہیں، دیگر ٹھیک ہے آپ مغرب میں جاتے ہیں، وہاں آپ اپنے پرفارمنس کرتے ہیں اور شعبوں میں کرتے ہیں، تو کیا ہی مزہ آ جائے کہ یار یہاں سے بھی ایک ایسا طائفہ کم از کم 11 مہینے اور ہوتا رہے، لیکن 1 مہینہ رمضان شریف کا تو یوں ہو کہ سرکاری سرپرستی میں افریقہ کے ملکوں میں جی یہ کون ہے، پاکستان سے لوگ آئے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، کم از کم مسلمان ملکوں کو پتہ چلے کہ پاکستان اسلامی ملک ہے۔ لباس کی جو آج تک آپ نے بات کی ہے، لباس کے حوالے سے بڑا واضح ہے، ایک ہے کہ جسم کا ڈھانپنا، جس لباس کے اندر سادگی ہو اور جسم صحیح طرح ڈھانپا جائے وہ سارا اسلامی لباس ہے۔ بالکل۔ اب اگر ہم یہاں یہ کہہ دیں جی کہ یہ جو ہم شلوار قمیض پہنتے ہیں یہ اسلامی ہیں، تو بھائی وہ جو کروڑوں لوگ ہیں جو جن کا لباس ہی پینٹ شرٹ ہے تو کیا ان کو کافر کہیں گے آپ؟ بالکل۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم نے اس قدر سختیاں رکھی ہوئی ہیں کہ جس سے لوگ ہمارے دین سے متنفر ہو رہے ہیں، اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو براڈ مائنڈ علماء یا براڈ مائنڈ لوگ ہیں ان کی آواز کو صحیح طرح سے عوام تک پہنچایا نہیں جاتا۔ تو اس حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ہم سادہ لباس کا انتخاب کریں نماز وغیرہ پڑھتے ہوئے۔ باقی اب بھائی ہماری آج سکولوں کالجوں کا یونیفارم ہی یہ پینٹ شرٹ ہے، آرمی پولیس سب کا، اچھا یہ سارے کافر ہو گئے ہیں، یہ ساروں کا جناب وہ ہو گیا کیا، یعنی ہم کیا ان لوگوں کو پیغام دیں؟ سبحان بھائی بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں، آج جنرلی بات ہو رہی ہے، کوئی ہم ویسے میں کوئی کنڈکٹ نہیں کر رہا ہوں، ہم ویسے ہی بیٹھ کے بات کر رہے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے جی پہلی بات تو جیسے یہ وفد آیا تھا اور جس طرح انہوں نے تلاوت کی اور اسماء الحسنہ پڑھے اور پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں جو قصیدہ انہوں نے پڑھا، تو مجھے جو سب سے زیادہ امپریسو بات لگی وہ ان کا ادب تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ جس طرح کھڑے ہوئے نا، اور ہمارے ہاں ایک کلچر بن چکا ہے کہ جو نعت خان جتنی ایکٹنگ زیادہ کرتا ہے اور جتنا جو ہے نا وہ ہل جل زیادہ کرتا ہے، وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ نعت ہے، نعت کا ایک تقدس ہے، ایک اس کی روح ہے، تو وہ چیز ہمیں یہاں بہت کم نظر آتی ہے ہمارے معاشرے میں۔ تو میں نے وہاں ڈسکس کیا کہ ان کا یہ جو ادب والا پیراڈائم اور پیرایا تھا نا، تو would be highly obliged to you۔ نمبر 1، اللہ پاک ہم سب کو بھی، بنیادی چیز تو ادب ہے،
جہاں تک آپ نے لباس کی بات کی تو قرآن کریم نے لباس کے بارے میں جو اسلوب بتلایا کہ قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ ہم نے تمہیں جو لباس بتایا ہے تو اس میں ایک تو زیب و زینت ہو اور جو ہے تمہارے جسم کو ڈھانپ دے اور چھپا دے، جیسے مفتی صاحب نے اشارہ کیا. تو وہ لباس جو بہت زیادہ باریک ہو جس میں بدن نظر آئے، یا بہت زیادہ تنگ ہو جس میں جسم کے خد و خال خصوصاً عورتوں کے ظاہر ہو، یا بہت زیادہ چھوٹا ہو کہ وہ پورے پردے کا اور سطر کا کام نہ دے، تو وہ لباس اکارڈنگ ٹو شریعہ اور اسلام مناسب نہیں ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک ایک سنت کو کتنی اہمیت دی کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مرض الوفات میں ہیں اور ایک نوجوان عیادت کے لیے گیا تو اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی، تو آپ نے انہیں کہا کہ بھائی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ہماری تربیت کی تو وہ یہ ہے کہ اس ٹخنے کو کھلا رکھے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جب سفیر بنایا گیا تو ان کے چچا زاد بھائی نے کہا کہ یہ لوگ پروٹوکول اس کو دیتے ہیں جس کی شلوار اور کپڑا جتنا زمین پہ لٹک رہا ہو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی میری شلوار تو ایسی رہے گی ہا کذا عزرت صاحبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. اسی لیے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ دیکھیں ہم کفر کا فتویٰ تو نہ لگائے، اور کسی کے دل میں کیا ہے وہ تو اللہ جانتے ہیں. اس لباس میں اس کے دل میں ادب زیادہ ہو وہ ہم سے آگے بڑھ جائے. ہم صوفیانہ لباس میں اپنے دل کے حسد کینے بغض کو نہ نکالیں، وہ خطرے کی بات ہے. لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے آقا اور صحابہ کے لباس کے جو قریب ترین لباس ہمیں ملتا ہے وہ پہنیں گے تو اس پہ انشاءاللہ زیادہ اجر ملے گا. لیکن سبحان بھائی جیسے یہ میرے ایک دوست کے ساتھ ہوا تھا، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ مسجد میں نماز پڑھنے گئے کسی چھوٹے علاقے میں، انہوں نے جینز پہنی ہوئی تھی تو اس کو وہاں پکڑ لیا اور انہوں نے کہا اس میں نماز نہیں ہوتی. وہ کہتا بھائی مجھے میرے شہر میں تو کوئی نہیں روکتا بھائی کہ جینز میں نماز نہیں ہوتی. تو یہ تھوڑا سا بیکورڈ مائنڈ سیٹ ہے نوید بھائی، میں آپ لوگوں سے بھی یہ بات کر رہا ہوں، تھوڑا سا بیکورڈ مائنڈ سیٹ ہے کئی جگہوں پہ. جی حضرت. دو باتیں کروں. بہرحال آج کا یہ پروگرام الحمدللہ بہت اچھا پروگرام تھا اور ہم سب نے پسند بھی کیا اور اپریشیٹ بھی کیا. سب سے زیادہ آپ کو سمجھ آ رہا تھا کیونکہ ہماری فارسی تو میری تو ویک ہے کم از انہوں کم. نے اپنا ٹائم وہاں لے بھی لیا تھا. نہیں، انہوں نے گنجائش ایسی نکال لی. یہ تو ویسے عذرائے تفنن. تو بس اگلا وفد سعودیہ سے بلا لیں آپ لوگ. ہاں ہم نہیں سب وہ تو شیخ صاحب بلائیں گے نا. شیخ صاحب کس دن آ رہے ہیں سعودی عرب سے جو ہے نا وہ قرائے کرام اور علماء ذی احتشام. ذرا زور لگائیں نا آپ. جی جی ہم سب استقبال کریں گے اور استفادہ کریں گے. سعودی عرب کے قاری بھی، مصر کے قاری بھی اچھے ہیں. ان دنوں اس وقت کم از کم قرآن کریم کے حوالے سے نوجوان نسل پر جتنا کام ایران میں ہو رہا ہے وہ واقعی بے نظیر ہے، بے نظیر. میں کل یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا، تازہ ترین اپلوڈنگ تھی ایک پروگرام کی، اس میں ایک بہت بڑا ہال اور نیچے جو ہے وہ حافظ بچے ہیں. تو یہاں پر اس ہال میں سے ہر بندہ ہاتھ میں قرآن لے کر قرآن کی ایک آیت پر انگلی یوں رکھ کر کہتا ہے، پوچھتا ہے کہ بھئی یہ آیت کون سی ہے. بچہ ادھر بیٹھ کر وہ آیت تلاوت کر رہا ہے. اب لوگ پریشان کہ بھئی اس بچے کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ میں نے اپنی انگلی کس آیت پر رکھی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں، جب آپ قرآن، چونکہ اللہ کا معجزہ ہے نا، جتنا اس کے قریب جاتے ہیں اللہ اتنا زیادہ انسان کے لیے فیض کے دروازے کھولتا ہے. اب یہ کام نوجوان نسل پر ہو رہا ہے. تو ہم من حیث مسلمان، قرآن ہماری تمام چیزوں کی بنیاد ہے. لہٰذا اس طرح کی محافل کو جتنا زیادہ بڑھایا جا سکے تمام مسلمانوں کے مفاد میں ہے، اور یہ چیز ہمیں ایک دوسرے کے قریب تر کر دے گی. یہ جو لباس کی آپ نے بات کی، بڑی اچھی بات کی، مفتی صاحب نے بھی بڑی اچھی بات کی، اور اپنے مفتی سبحان صاحب نے بھی. دیکھیے لباس کو چند شرائط کے ساتھ ہونا چاہیے. نمبر ایک، مرد ہو یا عورت اس کی زینت کا باعث بنے لباس. دوسرا، اس کے پردے اور ستر کا باعث بنے لباس. دو، تیسرا، اس کی زندگی کو سہل بنائے، مشکل نہ بنائے. ٹھیک ہے. تنگ لباس انسان کو کبھی بھی آسودہ نہیں رہنے دیتا.
इंसान परेशान रहता है। सां ही नहीं आता जी, हाँ, सच्ची गल है। जबकि अगर जरा कुशादा लिबास हो तो इंसान खुद अपने आप को बड़ा इजी महसूस करता है। बिल्कुल। आप दुनिया में बड़े मुल्कों में गए होंगे, लास्ट ईयर आपको याद नहीं, मैं इतने टाइट कुर्ते बना दिए थे, मैं बैठता था मैं यूं यूं हो रहा होता था, मैं कहता था यार कहाँ फंस गया हूँ मैं। अब उलमा का रंग तो आएगा ना। ये भी रोला डाला हुआ है। वैसे ही इतने इल्जाम लग वैसे चुके हैं ही मुझ रोला पे डाला यार हुआ है। सुभान भाई। आप दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में गए होंगे, एक दो लेकिन रमजान मैं और करें, ये बात पगड़ी भी आ जाएगी। फैसल भाई ये बात मैं दावे से करता हूँ कि पाकिस्तानी लिबास में जितनी जामईयत है दुनिया के किस लिबास में नहीं है। पाकिस्तानी लिबास में माशाल्लाह। दुनिया में जहां कहीं पर भी आप चले जाए ना, सबसे आसूदा, सबसे ज्यादा बावकार और सबसे ज्यादा मर्द को भी और औरत को भी जमाल और हुस्न देने वाला लिबास ये पाकिस्तानी लिबास है। अच्छा, मैं वो मलेशिया में देखा ना, उनकी एक खास धोती होती है, जी हाँ, जी वो हाँ। एक अपने स्टाइल की धोती पहनते हैं। जुम्मे की नमाज में पढ़ा था, मेरे साथ आके खड़ा हुआ, मैं उसको देख रहा था, मैंने कहा ये सजदे में कैसे जाएगा। मैं सिर्फ उस वक्त ना ये इमेजिन कर रहा था। अल्लाह माफ करे। ये जीन्स वाले के बारे में नहीं सोचा, सजदे में नहीं, कैसे वो तो आसान होता है ना मुफ्ती साहब, वो आसान होता है। मतलब डेनिम में तो चले आप कंफर्टेबल है ना, वो तो पैंट्स हैं। अब एक आदमी ने धोती पहनी हुई है, अब मैं सिर्फ यहाँ खड़ा हूँ और मेरी वो नजर पड़ी और मैं ना नमाज में ही सोच रहा हूँ, मैंने कहा यार ये सजदे में जाएगा गिर जाएगा, गिर जाएगा। वो असल में तजर्बाकार ये जो था, आपने तजर्बाकार अभी- आदमी था। आपने अभी जो इस लिबास में किसी मस्जिद की बात की ना, तो देखिए नौजवानों को मस्जिद से करीब लाने के लिए पहले दिन जब आप उसके लिबास पर एतराज करेंगे तो वो कभी भी उसके मस्जिद में हुलिये नहीं पे आएगा। एतराज करेंगे, हाँ। ये गलत बात आप है। नौजवान को जैसा वो है वैसे कबूल करें और उसको पहली सफ में जगह दें जी। वो आए मस्जिद में आने का उसको आदत बन जाए उसकी, वो सीख ले, तो जैसे जैसे मस्जिद में उसकी आदत बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे अदब वो सीखता चला जाएगा सुभान अल्लाह। और जी, नतीजतन नवीद उसी भाई। तरह बनेगा जिस तरह से दीन चाहता है। मैं ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि देखिए ईरान से कुर्राए कराम हुफ़ाज़ ये आए और शहीदी साहब ने बताया कि उनके टीवी चैनल पर और मुख्तलिफ़ जगहों पर यह बात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम मायूस नहीं है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। पाकिस्तान में तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान, वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान और इसके अलावा जो वफाक हैं, सालाना लाखों की तादाद में बच्चे हमारे मुल्क में कुरान मजीद हिफ्स करते हैं। हमारे मुल्क में बच्चे नाते रसूल मकबूल पढ़ते हैं। उनकी इस्लाह की कोशिश और दूसरा जो पैगाम दिया गया उन बच्चों को ज़रा मुतारिफ तो करवाएं। हमारे ही मुल्क में 20 दिन में बच्चे ने कुरान मजीद फुरकान हमीद हिफ्स किया है, लेकिन कोई टीवी चैनल नहीं दिखाएगा। यार हमारे बुलाएं इस ना उसको। मुल्क में मैं आपको कल बताऊं, बुलाएं। हमारे मुल्क में 3 महीने में बच्चे ने कुरान हिफ्स किया है। कल बुलाएं ना हमारे मुल्क में बच्चे 6 साल का 7 साल का बच्चा आपको हाफिज मिल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे छोटे भाई ने कुरान जी 3 महीने में 3 महीने में तो मुफ्ती साहब छोटा सा भाई ने ब्रेक। अजान के बीच में मुंह में निवाला था, मुश्किल हो जाता बोलना। जी हाँ, हम क्या करें, मजबूरी है भाई। लाइव बैठे हुए हैं, यही अफ्तारी चल रही है, अब ये तो मुझे माफ़ कर दें, साथ साथ खाना पीना भी चलता रहता है, बच्चे भी हैं। नवीद भाई ने बड़ी अच्छी एक बात बताई और हमने नवीद भाई से भी यही कहा। माशाल्लाह से हमारे मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब, इनके साहबजादे छोटे से साहबजादे हैं और वो माशाल्लाह तरावियाँ पढ़ाते हैं। और कितनी उम्र है माशाल्लाह से उसकी? उसकी अभी मेरे ख्याल में कोई 11.5-12 साल। लो, वाह वाह वाह, माशाल्लाह। देखें माशाल्लाह। इजाज़त और है? ये जो हमारे साथ ये बच्चा बीच में बैठा हुआ है, ये भी माशाल्लाह से हाफिज कुरान है। माशाल्लाह हैं, ऐसा ही है बेटा? आप हिफ्स कर रहे हैं या हिफ्स कर चुके हैं? माइक माइक बेटा माइक में शाह साहब जरा इंटरव्यू तो लेना बच्चे का। छोड़े, खाना कहाँ जाएगा, बच्चा यही ये है। पकड़े माशाल्लाह कितने खाना कहा जाएगा, बच्चा यही है। हिफ्स कब किया माशाल्लाह। अम्मा बारह खत्म हो गया। अच्छा हिफ्स शुरू किया माशाल्लाह। क्या नाम है माशाल्लाह। आपका? नाम क्या आपका? माशाल्लाह मोहम्मद यूसुफ। माशाल्लाह माशाल्लाह। वाह, थोड़ा सा सुना दे कहीं से भी। अम्मा ये था शुरू से सुना दे, एक तो आज सुना दे। हाँ। पढ़ेंगे माशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। माशाल्लाह वाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल अअला मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला। वाह वाह वाह। الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى الأحوى سنقرئك فلا تنسى माशाल्लाह जज़ाकल्लाह إلا जज़ाकल्लाह ما شاء الله माशाल्लाह।
إنه يعلم الجهر وما يخفى اب دیکھیں جزاک اللہ دیکھیں بظاہر یہ بچے جزاک نے اللہ۔ پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے. اس دن بھی میں نے بات کی تھی ظاہری لباس کو چھوڑ کر کسی پہ فتویٰ نہیں لگائیں, یعنی ظاہری لباس ہمیں ابھی سنت کے بریک میں نا مطابق لیکن ظاہری لباس کی ہاں ویلیو تو ہے سنت, ہاں نا, بالکل سنت کے اس مطابق کی لباس, طرف تو لوگوں کو ہاں متوجہ سنت کے کریں نا. مطابق ہی لباس پہننا ہے, جو اللہ کے رسول نے لباس پسند فرمایا وہ سب سے افضل ہے اور اسی کو ہم نے فالو کرنا ہے. بالکل. لیکن اگر کوئی شخص پینٹ شرٹ میں تو اس کو حقیر نہیں سمجھنا کہ اب دیکھیں یہ حافظ قرآن بن رہا ہے ماشاءاللہ بچہ, اب ہمیں کیا پتا تھا یہ پینٹ شرٹ میں پہننا وہ لباس سب سے افضل ہے جو اللہ کے رسول نے پہنا ہے. لیکن ظاہری طور پر کسی کے لباس کو دیکھ کے ہمیں اس کو حقیر نہیں سمجھنا, شریعت ہمیں اس کی نہیں, کسی کو اجازت نہیں نہیں. سمجھنا ہاں, چاہیے. بالکل, ویسے بالکل. کس کے دل میں کتنا اللہ ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. جی ماشاءاللہ. بسم بیٹا کیا نام ہے, اللہ مائک الرحمن لیں. الرحیم. یہاں پہ بھی جو وفد آیا انہوں نے اپنے ملک کی, اپنی ریاست کی بڑی خوبصورت ترجمانی کی ہے. کسی بھی ملک کا کوئی بھی شہری اپنے ملک کا ہر جگہ پہ ترجمان ہوتا ہے, سفیر ہوتا ہے. اگر اس چیز کو ہم دیکھیں تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیوں سے ہمیں بڑا سبق ملتا ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر کی حیثیت سے گئے, اگلوں نے آپ کو کھانے سے متاثر کرنا چاہا, روٹی کا چھوٹا سا نوالا آپ سے نیچے گر گیا تو برابر والے نے کونی مار کے کہا یہ کیا کر رہے ہو, تمہیں پتہ نہیں ہے کتنے بڑے بادشاہ کا دربار ہے. اگر ہم ہوتے تو ہم کہتے سوری, مگر وہ لوگ دنیا سے متاثر ہونے والے نہیں تھے جو رسول اللہ سے متاثر ہو گئے. حضرت حذیفہ بن یمان نے سب کی طرف ہاتھ کا اشارہ کر کے فرمایا اتترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہؤلاء الحمقاء, ان بے وقوف لوگوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں. تو ہمیں لباس کوئی بھی ہو, ہمیں قریب جانا ہے رسول اللہ, اسلام, حضرات صحابہ اکرام, اہل بیت اعظام کے. جہاں تک لباس کی بات ہے, لباس آسمان سے اترا ہے اور سفید لباس کو اللہ کے نبی نے پسند فرمایا ہے. واہ, سفید لباس کے متعلق یہاں تک آتا ہے کہ جب تک انسان اسے پہنا رکھتا ہے وہ سفید لباس اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہے. اور لباس بڑی کوئی بھی گہرائی ہو, ہے اس بات میں, بہت جی گہرائی ہے اس بات. لباس کوئی بھی ہو بس اسے سلیقے کے ساتھ اور نفاست کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے. واہ واہ. رہی بات ٹیلنٹ کی, تو پاکستانی قوم وہ قوم تھی اگر اسے اچھی قیادت مل جاتی تو تمام شعبہ جات زندگی میں یہ قوم پوری دنیا کی قیادت کرنے کے قابل تھی. آج بھی ہمارے ملک میں ایسے بچے موجود ہیں, عرب کی عربی کیسی عربی ہوگی, ان کا لہجہ کیسا ہوگا, مگر خود عربیوں سے گلف ممالک کے اندر ان کا اپنا رکھا ہوا مقابلہ سوات کا ایک پٹھان بچہ جیت جاتا ہے. واہ, سبحان اللہ. بلوچستان کا ایک ایسا بچہ جو بلوچی بولتا ہے, اردو اچھی نہیں آتی, اس کے پیچھے آج عمان کے اندر بڑے دور دور سے عرب ممالک کے شیوخ تراویح پڑھنے کے لیے آتے ہیں. یہ ملک ایسا ہے, اس میں بڑا ٹیلنٹ موجود ہے. یہاں جس طرح بھائی نوید عباسی صاحب نے بتایا کہ 20 دن کے اندر حفظ کرنے والے بچے موجود ہیں, 3 مہینے کے اندر حفظ کرنے والے بچے موجود ہیں. اور اس ملک کے اندر آج بھی ایسا ٹیلنٹ موجود ہے کہ پوری دنیا کے اندر اتنے حفاظ شاید کسی ملک میں نہ ہو جتنے پاکستان میں موجود ہیں. پوری دنیا کے اندر حافظ بڑے ہوں گے, لیکن قرآن کریم کو صحیح معنوں میں یاد کر کے اس پر عمل کرنے والوں کی جتنی تعداد پاکستان میں ہوگی شاید پوری دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں ہوں گے. وہ کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے, اگر قرآن کریم اترا عرب میں ہے, پڑھا مصر والوں نے ہے, تو اسے سمجھا ہندوستان والوں نے ہے. تو ہمیں اپنے ملک کی بھی قدر کرنی چاہیے. اور میں صرف آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جہاں بھی رہیں, آپ جہاں بہترین مسلمان ہونے کا ثبوت دیں, وہاں بہترین پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں. آپ جہاں بھی ہوتے ہیں آپ پاکستان کے سفیر ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہاتھ کاٹے جائیں اور آپ کی وجہ سے پاکستان بدنام ہو, بلکہ آپ کی تصویر یہ ہونی چاہیے کہ انڈونیشیا جنگ کر کے نہیں جیتا گیا. انڈونیشیا میں 6 صحابہ اکرام تجارت کی غرض سے داخل ہوئے, پورا انڈونیشیا مسلمان ہوا ہے. واہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ, بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. پروفیسر صاحب میں آپ کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں. جی نہیں, بہت ماشاء اللہ صاحب علماء نے بڑی اچھی باتیں کی, جو ہمیں کرنا تھی انہوں نے کر دی. تو کوئی اور تو ہے ہم قبلہ. یہ کہ یہ بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے, ہاتھ رکھتے ہیں جی ہمارے اسلام جو ہے, فیصل بھائی آپ کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ کر سب کو متوجہ کرتے ہیں, جی پتہ نہیں بالکل کیوں. اچھی بات ہے. تو اسلام میں کوئی خاص لباس نہیں ہے. واہ, جیسے آپ یہی دیکھ لیجئے, جتنے بھی دنیا کے مذاہب ہیں ان کے مذہبی لوگوں کا ایک خاص لباس ہوتا ہے. ہندوؤں کے ان کا خاص لباس ہے, عیسائیوں کا خاص لباس ہے. لیکن اسلام میں مذہبی لوگوں کی خاص لباس نہیں.
वही लिबास पहनेंगे जो आम लोग पहनते हैं। ठीक। लेकिन इस्लाम में इस्लाम लिबास की दो चीज़ें हैं, एक तो 70 में से एक पैंट पहनता है शख्स, नमाज पढ़े ठीक है, लेकिन उसको शर्ट जो लंबी रखनी चाहिए ताकि उसके कूली छुप जाए। ऐसा हो गया जी। अभी अभी हमने कुछ मंजर देखा था, अभी अभी सदर पोशी ऐसी पहने जिससे उसे जब सजदे में जाए तो उसके कूले जो है वो छुप जाए। ठीक है हजरत, हो गई बात, रिपीट क्यों कर रहे हैं? जी। तो ये चीज़ जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह लिबास जो है इस्लाम में वही चीज़ है कि सतर से ढपा हुआ जी। और इंसान की काबिल सीनत और तकब्बुर ना हो उसमें। बिल्कुल। इसलिए सदर जो है इस्लाम ने मना किया कि इंसान को जब कपड़ा पर नीचे लटकाए, और इसी तरह टखनों के नीचे कपड़े शलवार या कमीज़ रखना, इसको रसूल अकरम बड़ा बुरा जानते थे, बल्कि ये तो तकब्बुर की निशानियों में से निशानी। एक साहब थे वो कहा करते, कहने लगे, उसने कहा, उन्होंने कहा कि बेटा अपनी शलवार जो टखनों से ऊपर कर लो, तो वो कहना शेख साहब ये क्या मामूली सी बात तो है कि इसमें क्या अब इसके पीछे पड़े। बेटा बात ये मामूली बात नहीं है, हवा का रुख देखना हो बड़ी चीज़ नहीं उठाती, थोड़ी सी मट्टी की चुटकी उठाई जाती है, हवा में उड़ाई जाती बढ़ाते हैं तो पता चला हवा का रुख क्या है। आपका ये ज़ाहिरी लिबास इस बात की दलील है कि आपका रुख क्या है, समझे? तो अल्लाह के रसूल की सुन्नत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लिबास पसंद है वही लिबास हमें पसंद करना चाहिए, इसी तरह पहन रहे जैसे आपने पसंद, उसकी हिकमत समझ आए या ना आए। जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया आमन्ना व सद्दक़ना। मैं एक हदीस सुना के आप बात ख़त्म करता हूँ। अबू राफ़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो साहब, मैं ये बता अल्लाह के रसूल के सामने आप कभी चूँ चला मत कीजिए। जो हदीस आ गई आमन्ना व सद्दक़ना, तो हज़रत आप तशरीफ़ लाए तो अबू राफ़ी जो थे वो हंडिया पका रहे थे, तो मैं फरमाया अबू राफ़ी ये क्या है? कल यार हमें किसी ने बकरी हदिया दी है, तो जब वो छोटी छोटी बकरियाँ तो आपने अच्छा जब पगे आते नहीं नाविल सरा, मुझे इसकी दस्ती दो। अच्छा वो उन्होंने एक दस्ती दे, फिर उसने फरमाया नाविल दूसरी दस्ती दो, तो उसने दो भी दस्ती। फिर जब दो दस्ती तो रसूल ने फरमाया नाविल ज़रा, मुझे दस्ती दो। कहली या रसूलल्लाह बकरी की दो ही तो दस्ती। फरमाया अगर तू चुप रहता और मेरे हुक्म के बाद तुम मुझसे दस्तियाँ रहते रहता वह कभी ख़त्म ना होता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कह दिया है वो उसके सामने इंसान को चूँ चरा नहीं करनी चाहिए, जो फरमा दिया आमन्ना व सद्दक़ना। जी शाह साहब, वज़ाहत कर रहा हूँ। हमारे मुफ्ती फजल सुभान साहब ने भी तवज्जो दिलवाई कि याद रखें लक़द काना लकुम रसूलुल्लाहि फ़ी उस्वतुल हसना, यानी कुरान ने कहा कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की मैं आपकी ज़िंदगी बात बेहतरीन काटूंगा। नमूना। प्रोफेसर साहब ने इतनी खूबसूरत बात की है, प्रोफेसर साहब KFC। तो सबसे भाई वो फैन है KFC के, सॉरी किबला। तो अर्ज ये है कि इन्होंने तवज्जो बिल्कुल सही दिलवाई कि सबसे बेहतरीन लिबास हुआ जो अल्लाह के रसूल ने पहना, हुजूर की सुन्नत सबसे, हुजूर की तबा वो हमारे लिए, हुजूर ने इमामा शरीफ बांधा, हुजूर ने सफ़ेद लिबास पसंद फरमाया। तो जो अल्लाह के रसूल ने लिबास पहना, आप हसनान करीबैन का लिबास देखेंगे, यहाँ तक कि वो पट्टे भी रखते थे जुल्फ़े। तो जो साहबा और अहले बैत का तरीका है वो सबसे अफजल है। लेकिन उसमें मैं एक बात कह रहा था कि दीन में भी ये बात है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे अमलों को नहीं देखता, तुम्हारे दिल को देखता है। तो हम किसी के ज़ाहिरी लिबास पे उसको हकीर ना समझे। बाद तो हो सकता है वो अल्लाह के कितना करीब हो। बात ऐसे भी हबाब हैं उनकी दाढ़ी नहीं होती, वो नमाज के पाबंद है, कुरान बहुत प्यारा पढ़ते हैं, या रात को उठ के तहज्जुद पढ़ रहे होते हैं। ऐसी लड़कियां बाद औक़ात वो पर्दा नहीं करती लेकिन तहज्जुद गुजार होती हैं, वो उनका अमल बुरा है, उनको पर्दा करना चाहिए। लेकिन वो मुत्तकी परहेजगार इस मायनों में कि नमाज पढ़ती हैं, नहीं, वो एक ना सड़क पे वो भी फिर रहा होता है जिसने कुछ नहीं पहना हुआ आता। ऐसा जुमला कह रहा हूँ। अल्लामा शिबली रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि उनसे पूछा गया कल क़यामत के दिन मैदान महशर में अल्लाह पूछे क्या लाए हो। अब वो मुफस्सिर भी, मुहद्दिस भी, मुअर्रिख भी, खतीब भी कहने लगे एक जुमला कहूँगा, तेरे हबीब की या रब शबाहत लेके आया हूं, हकीकत इसको तू कर दे मैं सूरत लेके आया हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में। 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स और कैश का पार्ट। अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा उनमें हिस्सा। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा।
رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔